فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور ہم نے انسان کو جو ہے وہ ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اور ہم نے اس کو دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تیسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے یہ شاکر بندہ بن جائے یا کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں انسان کو متوجہ کرایا ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے کہ ہم کیا تھے، اور آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ کدھر سے عطا ہوا ہے۔ یہ انسان جو آج زمین پر سینہ تان کے چل رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جب ہم اپنی ماں کے بطن میں تھے تو وہاں پر رزق کون پہنچا رہا تھا۔ انسان کو اللہ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور معرفت کی طرف اللہ نے انسان کو متوجہ کرایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کیا تھے اور ہماری حیثیت کیا تھی، جو قرآن نے بیان کی۔ دوسری آیت میں، دوسرے سورے میں اللہ نے جو ہے وہ انسان کی خلقت کے بارے میں بیان کیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے، اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اس طریقے سے نکالا، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ بھی جانتے تھے، بالکل جاہل تھے۔ آپ دیکھیں میرے عزیزو کہ قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم قابل ذکر نہیں تھے، ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا، ہم نے تم کو ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اور جب تمہیں ہمیں دنیا میں بھیج دیا تو تم کو میں نے چھوڑا نہیں پیدا کر کے، بلکہ تمہارے لیے میں نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا، اور ایسے ایسے اللہ نے ہمیں ہادی عطا دی ہے کہ میرے 1,24,000 نبی کس لیے ہیں؟ کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہیں۔ مقدس کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے 12 ہادیوں کا سلسلہ اور رکھا۔ اب جملہ عرض کروں میرے عزیزو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں اور ایسے خاندان میں اور ایسے آغوش میں بھیجا ہے جہاں ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب ہو گئی۔ ایک صلوات ہے جبر محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو انسان کی حقیقت اور حیثیت قرآن بتا رہا ہے میرے عزیزو، لہذا انسان کو پہچاننا چاہیے۔ لہذا اب جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہماری کیا حیثیت تھی؟ کہا کہ ہماری حیثیت ایسی تھی کہ جب ہم دنیا میں آئے تو زبان تو تھی ہمارے پاس، لیکن اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم کچھ بول کے بتائیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کہ ہماری آنکھیں تو تھیں لیکن پہچاننے کی وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ہم پہچان کے کچھ بتائیں کہ ہم یہ سامنے ہمارے چیزیں رکھی ہے۔ کہ کان تو ہمارے پاس تھے لیکن سننے کی اتنی صلاحیت نہیں تھی میرے پاس کہ ہم سن کے کچھ بتائیں۔ کہ پیر تو ہمارے پاس تھے لیکن چلنے کی اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں تھی کہ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر کوئی چیز اٹھا لیں۔ لیکن میرے عزیزو کا اتنی ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی لقمہ اٹھائیں اور اپنے دہن تک لے جائیں۔ کا دھیرے دھیرے جب انسان یہ بڑھتا گیا اور دھیرے دھیرے انسان زندگی گزارتا رہا تو میرے عزیزو انسان کے پاس یہ طاقت پھر بڑھتی گئی، یہ آنکھوں کی جو ہے روشنائی بڑھتی گئی، یہ کانوں کی جو صلاحیت سننے کی صلاحیت تھی یہ آتی گئی، حتیٰ میرے عزیزو جب انسان سن بلوغیت تک پہنچ گیا، اب وہ چیزوں جو انسان پر واجب نہیں تھی، کہ اب نماز واجب ہو گئی، اب روزہ واجب ہو گیا، اب حج واجب ہو گیا، اب زکوٰۃ و خمس واجب ہو گیا، لیکن میرے عزیزو انسان پہچانے اپنی حیثیت کہ ہماری حیثیت کیا تھی۔ کہ دھیرے آگے بڑھتے 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 ایک منزل اور آئی میرا عزیزو کہ جب ہم 60 کے راس کر چکے، 65 کے راس کر چکے، تو جو حالت ہماری پہلے تھی کہ وہی اب حالت آ گئی ہے۔ اس لیے کہ جو جوانی میں ہمارے پیر کام کر رہے تھے وہ اب جو بڑھاپے میں پیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ کہا جو طاقت ہمارے پاس پہلے تھی
میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، کہا میرے پاس جو آنکھوں کی وہ بینائی پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، اب میرے پاس چشمہ لگانا پڑ رہا ہے، کہا کانوں میں جو پہلے صلاحیت سننے کی تھی اب وہ نہیں ہے، مشین تک آ گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی 3 پارٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک انسان جب دنیا میں آیا تو جاہل تھا، قرآن نے بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ ہی نے تمہارے ماں کے شکم سے تمہیں اس طریقے سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ علم بعد میں آیا، طاقت بعد میں آئی، ہم دنیا میں میرے عزیزو آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ 3 پارٹ میں تقسیم ہو گئی۔ جب دنیا میں آئے تو ہم مجبور تھے، جب دنیا میں آئے تو طاقت نہیں تھی، جب دنیا میں آئے تو مجبور تھے، جب دنیا میں ہم آئے تو ہم بالکل جاہل تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن انسان جب دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا تو اب وہ طاقت بھی آ گئی، اب وہ علم بھی آ گیا، اب عقل بھی کام کر رہی ہے، اب پہچاننے کی صلاحیت بھی آ گئی۔ لیکن میرا جو دھیرے دھیرے یہ زندگی ایک وقت اور پہنچی ہے کہ اب پہلی جیسی کنڈیشن ہو گئی، کہ جو جوانی میں دماغ ہمارا کام کر رہا تھا وہ اب نہیں کام کر رہا ہے، کہ جو جوانی میں ہمارے پیر کام کر رہے تھے وہ اب پیر کام نہیں کر رہے ہیں، کہ جو ذہن ہمارا پہلے اور فکر ہمارے پہلے روشن تھی اب وہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 3 پارٹ میں انسان کی زندگی تقسیم ہو گئی۔ جب انسان دنیا میں آیا تو مجبور تھا، اور جب دنیا سے جانے لگا تو بھی مجبور ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ عام انسانوں کی بات ہے کہ دنیا میں آیا تو مجبور، جب دنیا سے جانے لگا تو مجبور۔ لیکن میں نے پوری کائنات میں ایک ہی گھرانہ دیکھا کہ جب بچہ آغوش رسالت میں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب گہوارے میں آتا ہے تو کلے اندر کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تو میرے عادی انسان پہچانے کہ ہماری کیا ہے، اور اس کے بعد میرے عادی تو جب انسان کے لیے ضروری یہ ہے، اچھا اب یہ جب انسان اب آ گیا اس دنیا میں تو ہماری خلقت کا سبب کیا بنا، کہ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہماری خلقت کا سبب کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو خلقت ہے، جو خلقت کا سبب ہے وہ کیا ہے، کا عبادت ہے۔ کیا مطلب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا دن بھر میں مسجد میں بیٹھتے رہیں؟ کیا دن بھر ہم نماز پڑھتے رہیں؟ ہم بس پورے سال بھر روزے رکھیں؟ کہا نہیں، نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، حج ہی عبادت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا انسان اپنی زندگی کا، میرا عزیز متوجہ ہے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا، اگر انسان اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر خدا کے مطابق گزار رہا ہے اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ اگر خدا کے مطابق ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے اگر روزہ ہی اور حج ہی اور اگر نماز ہی عبادت نام ہوتا میرے عزیزو تو پھر آپ کا تو نکلنا مشکل ہو جاتا۔ یعنی ہم کو بس اب رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ہم باقی جو کام کر رہے ہیں یہ خدا کے خلاف ہے۔ تو اللہ مفہوم عبادت نہیں، یہ نہیں ہے۔ مفہوم عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا لمحہ اگر خدا کے مطابق گزار رہا ہے، اس کی زندگی اپنے وجود کو اس پروردگار کے حوالے کر دے میرے عزیزو، اور اس کے مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی کی مدد کر لے تو اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے کسی کے جو ہے ایک بہترین راستہ دکھا دے اسے عبادت کہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں میرے عزیزوں انسان اپنے ایک ایک عمل کو عبادت میں ڈھال سکتا ہے، لیکن یہ انسان کے اوپر ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم مستقل مسجد میں بیٹھے رہو، اللہ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم سال بھر روزے رکھو، نہیں میرے عزیزو۔ جب نماز کا وقت میرے عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ایک ایک عمل کو جو ہے اگر خدا کے مطابق گزار رہا ہے تو اسی کا نام عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے۔ تو اب عبادت سے پہلے سب سے پہلے انسان اپنی معرفت، جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے دنیا میں، اس کائنات میں بھیجا ہے، تو سب سے پہلے انسان اپنی معرفت حاصل کرے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولانا یہ اب انسان اپنی کیسے معرفت حاصل کرے گا؟ میں نے کہا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اگر آپ کے ذہن میں وہ فقرہ مولا کا ہے جس میں مولا فرماتے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. بات سمجھے آپ؟ یعنی جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک جو ہے وہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اگر انسان اپنی معرفت حاصل کر لے گا، اور جب ایک یعنی اپنی معرفت کیا یعنی انسان ابدیت کے اس منصب پر فائز ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سب سے پہلا بننا کیا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا ہے. دیکھیے بہت عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں، یعنی اس وقت تک انسان کو معرفت حاصل نہیں ہوگی جب تک خود بندگی حاصل نہ کر لے. اس لیے کہ انسان کا بندہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر بندہ نہیں ہے تو پھر نہ اسے اپنی معرفت آئے گی، نہ اسے اہل بیت کی معرفت آئے گی، اور نہ خدا تو پہلے سب سے پہلے انسان اپنی معرفت حاصل کرے. اس کا مطلب یہ کہ بندگی کیا ہے میرے عزیزو، اب اسے سمجھنا ہوگا. اگر بندگی دیکھیں میرے عزیزو، جب انسان ان دنیا میں آتا ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے، اور جب کچھ چیزیں حاصل کر لیتا ہے تو اسے منصب ملنے لگتے ہیں. ایک انسان نے پڑھائی کی اور پڑھنے کے بعد ایک ایسی منزل پہ پہنچا کہ انسان ڈاکٹر ہو گیا، اس کو ایک لقب مل گیا ڈاکٹر کا. خوب ایک انسان نے بہت اچھی جو ہے وہ پڑھائی کی اور پڑھائی کرتے 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 ایک منصب پر فائز ہو گیا، کہا ایک کسی کالج کا لیکچرر یا پروفیسر ہو گیا. میں نے کہا اور اس نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی تو آئی ایس پی سی ایس ہو گیا. میں نے کہا اور اگر اچھی جو تعلیم حاصل کی تو صاحب جو ہے وہ علامہ ہو گیا، اور اچھی اگر تعلیم حاصل گئی تو آیت اللہ العظمیٰ ہو گیا. معلوم یہ ہوا یہ طے کہاں سے ملے، یہ لقب کہاں سے ملے؟ کہا یہ ہمیں دنیا سے ملے. تو دنیا ہمیں یہ القاب جو دے رہی ہے، اسی لیے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، اور اگرچہ جملہ سخت ہے لیکن بہرحال مجھے پرواہ نہیں ہے، میں جو بات مجھے کہنا ہوتی میں کہہ دیتا ہوں. اس لیے کہ سارے القاب ایک طرف، تمہیں جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہوگا تو وہاں القاب سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ بندے کے ذریعے سے بلایا جائے گا. یعنی سب سے پہلے آپ کو بندے کی حیثیت سے پیش ہونا ہے. یہ القاب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا میں کام آنے والا ہے. یہ ڈاکٹر دنیا میں ہے، یہ لیکچر پروفیسر یہ نہیں، یہ جتنی بھی القاب ہے میرے عزیزو یہ سب یہی رہ جائیں گے. وہاں جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہوگا تو پھر وہاں بندے کی حیثیت سے حاضر ہونا پڑے گا. اب آپ کہتے ہیں مولانا یہ کہاں سے آپ نے پڑھ دیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے، آئیے ہم چلتے ہیں تاریخ میں. یہ بتائیے جناب امیر کے کتنے القاب ہیں؟ امیر المومنین کس کا لقب ہے؟ جناب امیر کا. امام المتقین کون ہے؟ جناب امیر. جانشین پیغمبر کون ہے؟ امیر المومنین. آپ ہمیں کہیں جھوٹی سے جھوٹی یا کوئی خراب سے خراب روایت میں یہ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہو کہ میں امیر المومنین ہوں؟ اب جملہ آپ کے حوالے کروں میرے عزیزو، کہیں امیر المومنین نے یہ کہا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ کسی القاب کے ذریعے سے امیر المومنین نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہو کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں اگر کہہ دیتے مولا تو صحت پہ کوئی اثر نہیں، کیونکہ حق تھا مولا کہنے کے لیے. اگر امیر المومنین اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو ان کو حق تھا، کہہ سکتے تھے، لیکن کہیں نہیں کہا میرے عزیزو. کہا جب اللہ کے اس ولی نے، اللہ اکبر، جب اللہ کے اس ولی نے ایک پیغام دینا ہوا تو آپ مناجات اٹھائیے امیر المومنین کی، اور مناجات کا پہلا فقرہ پڑھیے جس میں امیر المومنین اپنے کسی القاب کے ذریعے سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب آپ بتائیے، جو امیر المومنین کہہ رہا ہوں کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب آپ بتائیں، آپ اتنا بڑا مشکل کشا آقا، بات سمجھے آپ، جہاں سے امامت کا آغاز ہو رہا ہے اس نے نہیں کہا، اس نے کہا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو تمام مومنین کا مولا ہے. حق تھا امیر المومنین کہنے کے لیے لیکن نہیں کہا. پہلے عبدیت، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے بندہ بنیں. جب بندے بنیں گے تب معرفت آئے گی، جب معرفت آئے گی تو اہل بیت کی معرفت. اب یہاں پر سوال پھر ہو گیا کہ کیا ہمیں اہل بیت کی مکمل معرفت حاصل ہوگی؟
نہیں، نہیں ہو سکتی. اہل معصوم کی مکمل معرفت معصوم ہی جان سکتا ہے. کافر کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک مثال میں آپ کو دے دوں تاکہ بات اور روشن اور واضح ہو جائے. اگرچہ یہ مثال ایک بزرگ عالم دین کی ہے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو سوئی ہے نا، اس سے کپڑا سلا جاتا ہے. جدھر سے آپ لوگ دھاگا پرویا جاتا ہے، میں کسی صاحب سے کہوں کہ یہ سوئی لیجئے اور اس کو جا کے سمندر میں ڈبو دیجئے اور سمندر کا جتنا پانی ہے سب لے آئیے، تو جن صاحب سے میں کہوں گا وہ پڑھ کے جواب دیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی عقل سلیم جو ہے وہ صحیح ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کیسی آپ جو ہے آپ بیوقوفانہ گفتگو کر رہے ہیں، کہیں سمندر کا پانی بالکل معمولی سوراخ میں آ سکتا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا میں ڈبو دوں گا، جتنی اس کے اندر ظرفیت ہوگی اتنی اس کے اندر پانی آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل سمندر کا پانی اس سوراخ میں نہیں آ سکتا. کہا جتنی ظرفیت ہوگی، جتنی گنجائش ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ نہ آئے، آئے گا، لیکن جتنی اس میں صلاحیت ہوگی، جتنی اس میں گنجائش ہوگی، جتنی اس کے اندر ظرفیت ہوگی اس سوراخ میں، اتنا قطرہ وہ سمندر سے لے لے گی. معلوم یہ ہوا خالی واپس نہیں آئے گی. یہ دسترخوان سخی ابن سخی ہیں اہل بیت السلام. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے دسترخوان پر آئے اور معرفت حاصل نہ کرے. اما جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اتنی معرفت آتی جائے گی. تبھی تو کوئی 8ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 9ویں درجے میں فائز ہے، کوئی 10ویں درجے فائز ہے. یہ معرفت کی منزل پہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان اس کے اندر معرفت اور ظرفیت ہوتی رہے گی، معرفت حاصل کرتا جائے گا. ایک صلوات بھی جبر محمد و آل محمد. یہ ہے میرے عزیزو. ایسا نہیں کہ معرفت حاصل نہیں ہوگی، بالکل کیوں نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں، یہ تو عام انسانوں کی بات ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، معرفت آئے گی لیکن جتنی اس کے اندر ظرفیت اور جتنی گنجائش ہوگی. اب آگے بڑھیے آپ. ان کے گھر میں جو رہتے ہیں ان کو کہاں تک معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا جب 8ویں اور 9ویں 10ویں درجے پہ جو رہنے والے ہیں ان کو تو جو 8ویں پہ تھا وہ 8ویں پہ، وہ 9ویں پہ نہیں آیا، جو 9ویں پہ تھا وہ 10ویں پہ نہیں آیا، جو 10ویں پہ وہ 10ویں پہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی مکمل معرفت نہیں ہے، جتنی جتنی صلاحیت تھی. جناب فضا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون تھی؟ کا کنیز تھی. کتنی صلاحیت تھی؟ کا اتنی صلاحیت تھی کہ 20 سال تک جناب فضا نے زبان کی قرآن میں گفتگو کی. دیکھیے میں چونکہ بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم، کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نوجوان جو بھی یہاں موجود ہیں میں ان کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں، اگرچہ بہرحال اکثریت تو چلی گئی، بہرحال جتنے جو بھی افراد ہیں بس ایک میسج، ایک پیغام آپ تک پہنچ جائے وہ میرے لیے کافی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ مجمع ہو، لوگ زیادہ ہوں، بہرحال ایک بات ایک مکمل ہونا چاہیے. 20 سال تک جناب فضا نے زبان کی قرآن میں، زبان کی جو قرآن تھی، جو قرآن کی زبان تھی اس میں استعمال گفتگو کی جناب فضا نے 20 سال تک. تو کیا جناب فضا کو مکمل طور سے معرفت حاصل تھی؟ کہا کہ نہیں، معرفت تھی لیکن مکمل نہیں کہہ سکتے آپ. اب آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، وہ یہ کہ کتنی معرفت تھی اب آپ دیکھ لیجئے. عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے صحابی، سنیے میرے عزیزو، یہ کہیں سے آ رہے تھے، جناب فضا کا ایک جگہ سے گزر ہوا. عبداللہ ابن مسعود نے سلام کیا، جناب فضا نے جواب دیا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اے فضا، کیا خوب تم نے جنت کمائی ہے، کیا کہنا جنت تمہارے قدموں میں ہے، جنت تمہارے پاس ہے. تو جناب فضا نے ان کی بات کو بالکل اگنور کر دیا. مثلا میں یہاں پر اس سال آج کی تاریخ مجلس میں نے پڑھی، کوئی صاحب یہاں سے اٹھ کے 6 مہینے کے بعد ہم سے لکھنؤ میں ملاقات کرے، کیونکہ میں رہنے والا لکھنؤ سے ہوں. کوئی سلام علام کرے، مولانا خیریت سے ہیں، پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا. کہ وہ آپ باندرا میں آئے تھے، وہ خواجہ مسجد شیعہ مسجد میں مجلس پڑھنے. میں نے کون سی مسجد؟ اب بات کو ذرا گھما رہے ہیں ہم، تو فوراً آپ کے زبان سے یہ ذہن میں بات آئے گی
لگتا ہے مولانا کا جو ہے وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لہذا اب ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ فضا سے عبداللہ ابن مسعود فضا سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنت کیا خوب کمائی ہے، جنت تمہارے قدموں میں ہے۔ فضا کہہ رہے ہیں کون سی جنت، کہاں ہے جنت، کیسی جنت؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ، کیسی جنت، کون سی جنت، کہاں ہے جنت؟ فضا میں اسی کی بات کروں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اب اگر جناب فضا یہ جواب نہ دیتی تو پھر اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ فضا نے پلٹ کے جواب دیا، اے عبداللہ ابن مسعود، تم کیسے پیغمبر کے صحابی ہو؟ ارے پیغمبر کے بس بیٹھے ہوئے تم کو اتنا نہیں معلوم؟ ارے جس گھر میں میں رہتی ہوں کیا وہ جنت سے کم ہے؟ ارے میں جس گھر میں رہتی ہوں کیا وہ جنت سے کم ہے؟ اور جو زمانہ جنت کے سردار وہاں کے وہ میرے پاس ہے، اور جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا مولا تو میرے پاس ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ بات سمجھے آپ؟ تو کہنے کا مقصد میرے عزیزو یہ ہے کہ معرفت یہ وہ چیز ہے میرے عزیزو کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب اہل بیت تک پہنچ جائیں گے، اب یہ میں نے پہلے خود واضح کر دیا، یہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں مکمل معرفت حاصل ہے۔ ہاں، اور جیسے ہی انسان اپنی معرفت، اب دیکھیے میرے عزیزو، جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے گا تو پھر دھیرے دھیرے اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں سے میرے عزیزو خود ہمارا امام اور مولا اور ہمارا جس کا ہم دم بھرتے ہیں۔ دنیا دیکھیں میرے، دنیا کہے یا نہ کہے، ہمیں دنیا کے چکر میں نہیں جانا ہے، ہمیں دنیا کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، ہمیں صرف بندے کی حیثیت سے دنیا میں رہنا ہے۔ اور میرے عزیزو دیکھیے، دعوی محبت کرنا اور ہے، دعوی محبت کرنا اور ہے، اور اس عمل میں اس میں آ جانا یہ اور ہے میرے عزیزو۔ اس لیے دعوے کرنے تو بہت سے لوگ تھے میرے عزیزو کہ صاحب یہ ہم چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو دیکھیں میرے عزیزو، اتنے لوگ تھے، اتنے افراد تھے، لیکن اگر امام خود کہہ دے، اللہ اکبر، دیکھیں ایسے چاہت، ایسی محبت، ایسی الفت ہوتی ہے کہ امام یہ خود پڑھ کے کہہ دے کہ جیسے صحابی، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے ماں باپ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین ابن علی کہہ رہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، میرے نہ میرے نانا کو ملے۔ ایک صلوات ہے پر محمد وآل محمد۔ یہ بندگی کے اس مرتبے، اس جہاں پر فائز منزل پر تھے میرے عزیزو، کہ جہاں خود آقا اور مولا نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود کہیں ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، اس لیے وقت کا امام کہہ دے ہمارے لیے کافی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہہ دے، صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اور میرے عزیزو دیکھیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے زمانہ بہت برا شوب ہے، حالات بہت خراب ہیں، آپ کو پہچاننا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ پتہ نہیں، بہرحال مجھ سے بہتر، یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جو حالات ہیں وہ حالات صحیح نہیں ہیں، لہذا ضرورت یہ ہے انسان کہ معرفت حاصل کرے میرے عزیزو۔ اور معرفت اتنی یہ وہ بڑی نعمت ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے چونکہ یہ بہرحال یہ جو 4-5 دن ہیں اور 40 سے نزدیک ہم لوگ ہو رہے ہیں، ایک دعا بھی ہے پروردگار کہ اللہ ہم سب کو زیارت 40 سے نصیب ہو اور سب لوگ کربلا جائیں انشاءاللہ۔ اور جو بھی افراد اس وقت کربلا معلیٰ پہنچ چکے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، اللہ ان سب کی زیارت قبول فرمائیں۔ میرے عزیزو اس وقت دیکھیں آپ کہ کیسے کیسے عبادت گزار اور کیسے کیسے امام کے چاہنے والے، اور کیسے اسی کا نام عبادت ہے میرے عزیزو۔ اس لیے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس صلوات فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوئی ہمارے جد کے غم میں غمزدہ ہو جائے، اب دیکھیے بہت بڑا فقرہ ہے یہ، اس فرش ادا کی عظمت کیا ہے میرے عزیزو، اس کی فضیلت کیا ہے اس فرش اعضا کی۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب یہاں مجلس ہوتی ہے، بہت بار آپ نے علماء سے اور ذاکرین کرام سنا ہوگا کہ جب مجلس اعضا جب فرش بچھتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں یہاں پر۔ روایت میں چھٹے امام سے روایت یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ آپ ظاہراً تو ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہم فرش بیٹھے ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے مجلس کی
یہ ہے فرش اعضا کا مرتبہ. فرشتے اپنے فرشتے جو ہے پر بچھا دیتے ہیں. اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے, اب یہ بات آگے یاد کر دو, جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے ملائکہ اور فرشتے اڑتے ہیں اور اپنی بزم میں جاتے ہیں. وہ فرشتے جو نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں تھے؟ کہا کیوں؟ کہا تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے, تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. کہا فلاں جہاں حسین ابن علی حسین کی مجلس ہو رہی تھی ہم وہاں گئے تھے. کہا ہمیں بھی ایڈریس بتا دو, ہمیں بھی پتہ بتا دو. کہا کیوں کہ ہم بھی جائیں. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ وہ آئے ہوئے فرشتے کہتے ہیں نہیں مجلس ختم ہو گئی لوگ چلے گئے. روایت کا فقرہ یہ ہے کہ جو فرشتے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں اور اپنے پروں کو اس فرش اعضا سے مس کرتے ہیں. بات سمجھے؟ یہ ہے فضیلت فرش اعضا کے میرے عزیزو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی ایک لمحہ جو ہے وہ اگر خدا کے مطابق گزارا ہے. اور یہ فرش اعضا یہ مجلسیں کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اگر اس میں خلوص, ہاں میرے عزیز ایک جملہ میں چونکہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے نہیں کہہ سکا, جتنے بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں اگر اس میں خلوص اخلاص نہیں پایا جاتا ہے تو پھر اسے عبادت کا نام نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے آپ. اس میں اخلاص نہیں, خلوص نہیں ہے. اور جیسے جیسے آپ خلوص میں رہے گا اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا. اس لیے کہ خدا جو ہے وہ بڑے بڑے عمل کو نہیں دیکھتا, بڑے بڑے رکوع اور لمبے لمبے جو ہے سجدوں کو نہیں دیکھتا. یہ دیکھتا ہے اللہ کی نیت کیسی تھی. اگر آپ کی نیت قربتاً اللہ ہے, اس عمل کو انجام جو دے رہے ہیں یقیناً اس کی بارگاہ میں پہنچے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مجلس, اس لیے آج کا جو زمانہ ہے وہ بڑا پورا شعب ہے. دیکھیں آپ ہر انسان جو ہے وہ اس وقت جو ہے بالکل انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا اور فیس بک کا اور انسٹاگرام کا بھوکا ہوا ہے. کوئی مجلس کرتا ہے, کوئی پروگرام کرتا ہے, فوراً فوٹو کھینچ کے وہ گروپ پہ ڈال دیتا ہے. کیا اسے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کون سا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب عزاداری کا یہی ایک طریقہ ہے پہنچانے کا؟ آل محمد نے یہی بتایا ہے؟ کیا مقصد, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ضرورت اس کی چیز نہیں ہے میرے عزیزو, لیکن چونکہ ہمارے یہاں اتنا رائج ہو گیا ہے. کہا صاحب ارے جب تک گروپ پہ نہیں ڈالیں گے مومنین نہیں آئیں گے, مجلس میں نہیں آئیں گے. ارے وہ آپ ڈالیے, آپ دن بھر ڈالیے, رات بھر ڈالیے, نہیں آنا ہوگا تبھی نہیں آئیں گے. اب معلوم ہوا کہیں کچھ تقسیم ہو رہا ہے, ذرا سا کچھ کام کیا, فٹ سے جو فوٹو کھینچ کے انہوں نے فیس بک پہ ڈال دیا, اپلوڈ کر دیا, انسٹاگرام پہ ڈال دیا. کہا یہ عمل خیر کرتے ہوئے. یہ جو آپ جس کو دکھا رہے ہیں, اب جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, یہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں نا, جس کو دکھا رہے ہیں, پھر اسی سے اجر مانگیے, اہل بیت سے اجر نہ مانگیے. اس کا اجر اہل بیت سے نہ مانگیے, اس لیے کہ آپ کے اندر وہ دکھاوا آ گیا, اس لیے کہ آپ کے عمل میں کوالٹی نہیں ہے. اگر کوالٹی ہے تب تو صحیح ہے میرے عزیزو. لہذا ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ آپ پہچانیں. جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ بندگی کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل. اس لیے خدا بند متعال جتنی ہم سے محبت کرتا ہے نا, جتنا قریب وہ ہم سے ہے, جتنا محبت جتنی الفت وہ ہم سے کرتا ہے, ہمارے ماں باپ نہیں کرتے ہیں. ہم نے وہی میں نے کہا نا کہ چونکہ ہم اپنی ابدیت پر نہیں آئے. جب معبود کے نزدیک ہو جاتی ہے میرے عزیزو, دیکھیے اب یہ ہے ابدیت کا مرتبہ. جیسے جیسے ابدیت اپنے معبود سے قریب ہوتی رہتی ہے قدرت اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے. دنیا میں رہتی ہو, جیسے جیسے ابدیت اپنے معبود سے قریب ہوتی رہتی ہے قدرت اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے. اور جب قدرت اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے تو خدا اتنے اختیارات دے دیتا ہے اس سامنے والے کو کہ اگر سامنے مردہ ہے اور ٹھوکر مار دے تو زندہ نظر آتا ہے. سمجھے؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ منزلہ جو ہے ابدیت کے آخری منزل پہ فائز ہو جائیں گے. لہذا انسان ابھی عبد نہیں بنا ہے, عبد نہیں ہوا ہے. میں نے کہا نا ابھی شروع میں نے تذکرہ کیا کہ کوئی القاب ہمارے کام آنے والے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے. اب آپ دیکھیں اس سے اچھا اور ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, آپ کربلا سے ایک بہترین سبق لے سکتے ہیں. کیا کہنا, کیسے کیسے افراد تھے, کیسے کیسے جو ہے وہ بندے خدا قسم. آپ وہب قلبی کا نا
دین سے تعلق نہ اسلام سے تعلق نہ قرآن سے تعلق نہ رسول سے تعلق نہ امامت سے تعلق، لیکن ایک ملاقات وہب قلبی کے حسین ابن علی سے ہوئی۔ اب دیکھیں یہ ہے میرا عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حسین جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں میرا عزیزو، حسین جوڑنے کا نام ہے۔ کربلا ہمیں جوڑتی ہے، جدا نہیں کرتی، توڑتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہب قلبی کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک مختصر سی ملاقات نے وہب قلبی کو، اب وہب قلبی حسین کے ہو گئے، اب وہب قلبی حسین کے ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے میرا عزیزو کہ جب دیکھیں یہ ہے نا وہ تذکرہ ہوتا ہے کہ کربلا کی وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی کمائی کو قربان کیا حسین ابن علی کے اوپر۔ وہب قلبی دیکھیں آپ کہ جب دشمنوں نے سر اٹھا کے پھینکا ہے ماں کی طرف، اللہ اکبر، کس ماں میں یہ کلیجہ ہوگا، اٹھایا سر اپنے بیٹے کا اور دشمن کی طرف پھینک کر کہہ دیا کہ جو میں نے حسین پہ قربان کر دیا اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے کردار۔ ایک مختصر سی ملاقات وہب قلبی کی، اب حسین کے ہو گئے۔ یہ ہے عبدیت میرے عزیزو۔ تو جب تک، ظاہر سی بات ہے میں بہت ادنا سا طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے عزیزو میں چاہتا ہوں اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی پیغامات پہنچے ممبر سے تو کم از کم اس طریقے سے پیغامات پہنچ جائیں۔ ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 40-50 لوگ جو بیٹھے ہیں یہ سب کے سب جو ہے ہماری بات نہیں، ایک آدمی نے بھی ہماری اس گفتگو عمل کر لیا، مجلس کامیاب ہے۔ اس لیے ممبر، اچھا یہ بھی ایک ستم ظریفی ہو گئی ہے، اب ممبر کا صحیح استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے، جو جیسے آ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو بھی کہہ کے چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھو لکھو کا خاموش ہونا۔ جو پڑھے لکھے افراد ہیں نا، یہ جب خاموش رہیں گے یہی حال ہوگا۔ اب چاہے عزاداری، اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہم سے زیادہ آپ لوگ ہوں گے، دیکھیں عزاداری کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ زلجنا کی بے حرمتی، یہ جو مجسمہ بنایا جا رہا ہے، یہ مجسمہ ہمارے یہاں حرام ہے میرے عزیزو، شریعت اسے اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ عزاداری کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک اخلاص نہیں ہوگا، چاہے جتنی بڑی مجلس کر لیں آپ، چاہے جتنا بڑا تبرک باندھ لیں آپ، چاہے جتنا بڑا مجمع بلا لیں، چاہے جتنا بڑا خطیب بلا لیں، اگر آنے والا خطیب ممبر پہ آیا ہے، اگر اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے، جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہے، تو یقیناً اس کی گفتگو کامیاب ہے۔ اور یہ مجلس کرنے والا اگر بڑا امام حسین کر رہا ہے، فقط خدا کے لیے کر رہا ہے، یقیناً یہ قابل قبول ہے۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ ہم نے عزاداری کو عبادت کی حیثیت سے نہیں منا رہے ہیں۔ کہا وہ صاحب ہمارے ہاں یہ چونکہ ہمارے دھرم میں جو ہے یہ رسم ہے، ہر سال بھر کے بعد 2 مہینہ 8 دن یہ جو ہے پروگرام ہمارے یہاں ہے، بس اس کو ہم مناتے ہیں، رسم و رواج۔ عزاداری عبادت ہے، ہم مفہوم عبادت نہیں سمجھے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ ہم نے تابوت میں جو ہے مجسمہ بنا کے لٹا دیا، ہم نے جو ہے وہ ایسے لا کے زلجنا بنا دیا، ایسے جانور کو جو واقعی آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہاں پڑھ لکھے جو خاموش بیٹھے ہوئے، ممبر پہ جو بھی آ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ کہہ کے چلا جا رہا ہے، جو آئے وہ من کر، جو مسئلہ کہا کیوں کہا چونکہ۔ اب دیکھیں یہ سب بات چبنے والی ہے، پھلنے والی ہے، یہ بات کہنے والی نہیں، مگر ملے عزیزوں میں کہہ رہا ہوں، میں مجبور ہوں بیان کرنے میں، اس سے میں ڈرتا اور خوف نہیں کھاتا ہوں کہ کل مجھے بلایا جائے، کوئی نہ بلایا جائے، بالکل نہ بلایا جائے، لیکن بعد میں جو حق بات ہے وہ کہہ کے رہوں گا۔ اس لیے کہ جو حرمت اعضا تھی، اللہ اکبر، جو عبادت تھی، جو حرمت تھی عزاداری کی، جو عزاداری کی روح تھی، اسے ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب دوسرے راستے پہ چلایا جا رہا ہے۔ جو اصل عزا تھی، روح عزا، وہ ختم ہو گئی۔ ہمیں جس طریقے سے ماتم کرنا چاہیے وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اسے ایسی عزاداری نہیں ہے۔ ذاکر آیا، وہ پڑھ رہا ہے، اب چونکہ پبلک واہ واہ کر رہی ہے، تو جب تک واہ واہ جیسی جتنی ہوتی رہے گی ان ذاکر صاحب کا میٹر چلتا رہے گا۔ بالکل کلیئر بات ہے میرے عزیزو۔ آپ بتائیے، آپ بہت سے نام ہیں، اگر ان کے اگر تھرڈ اے سی کا اور سیکنڈ اے سی کا، تھرڈ اے سی کے ٹکٹ دے دیا نا آپ نے، تو پڑھ کے آپ کو فون کر دیں گے میں تھرڈ اے سی نہیں آتا۔ کیا ہے یہی تم عزاداری کر رہے ہو؟
یہ سب بات کہنے کے لیے سینے میں دم ہونا چاہیے، کلیجے میں دم ہونا چاہیے. اور پبلک ہماری واہ 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 سبحان اللہ، ہماری پبلک اسے پسند کر رہی ہے. جو بھی پڑھ دے، جو بھی روایت پڑھ دے، جو بھی جو ہے وہ ترجمہ کر دے اپنی خوشی کے لیے، پبلک خوش کرنے کے لیے. میں نے شروع میں کہا اگر کام پبلک کے رضا کے لیے ہے اور اس کی خوشی کے لیے ہے تو اس کا اجر پھر روز قیامت سیدہ سے نہ مانگنا، پبلک سے مانگنا. بس میرے عزیز، روح عزا ختم ہو گئی، عزاداری کی روح تھی وہ ختم ہو گئی. ہم نے اس طریقے سے، اور امام نے کیا کہا ہے میرے عزیز اس سلسلے میں، ہمیں کیسے عزاداری کرنا ہے، ہمیں کیسے عزا بنانا ہے. لیکن افسوس افسوس اس لیے کہ جس طریقے سے میں نے کہا نا، جس طریقے سے امام نے کہا ہم اس پہ چل نہیں رہے. محبت کا دعویٰ ہے، ہم محب ہیں امام کے. یہی محب ہو امام کے؟ تم کیا ہو؟ تم محب بتائیں کیسے محب ہوتے ہیں امام کے؟ وہب قلبی جیسے ہوتے ہیں، جون جیسے محب ہوتے ہیں. یہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ حر شب عاشور سے پہلے یقیناً گنہگار تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں رمق تھی، ایک روشن، ایک چراغ، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں، ایک سینے میں اس کے ایک معرفت کا ایک چراغ جل رہا تھا، روشن تھا کہ ایک شب ہے، شب عاشور ہے، حر کا غلام آیا. دیکھیے میرے عزیزو، یہ ہے سب محب. کاقا خیمے میں کھانا لگ گیا، آئیے. حر نے اپنے غلام کو اس کا ہاتھ لیا، آئے خیمے کی طرف. کہا جو کیسی آوازیں آ رہی ہیں اس خیموں کے، حسین کی خیموں کی آواز، الاتش الاتش الاتش. کہا اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم حسین کے بچے بھوکے پیاسے ہم کھانا کھائیں؟ کہا مولا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا بس صبح ہونے دو. پوری رات حر بے چین رہا، پوری رات وہ تڑپتا رہا کہ میں نے کیا کر دیا. حسین، جب حسین کی بارگاہ میں آیا نا میرے عزیز، تو حسین نے اپنے سینے سے لگا کے کہا حر میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا. یہ کریم ابن کریم ہے. اور میرے عزیزو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ کہ جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے، میرا وقت نہیں میرا عزیزو، کہ مجھے ابھی ایک دوسری مجلس پڑھنا ہے، میرا وقت ہو رہا ہے ورنہ میں بیان کرتا ابھی. کہ امام حسین دیکھیے جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے نا تو علی کو قریب بلایا اور کہا اے علی، میرے بعد جو لوگوں کے دلوں میں میرا تمہارا بغض ہے نا، وہ میرے جانے کے بعد لوگوں کے دلوں سے پھوٹ آئے گا. اب دیکھیے پیغمبر نے سن 11 ہجری میں کہا تھا مولا علی سے، یا علی ہم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جو دونوں لوگوں کے دلوں میں تمہارا بغض ہے نا وہ پھوٹ آئے گا. اور پیغمبر کی 11 ہجری میں آنکھ بند ہو گئی. اور میرے آج سن 61 ہجری میں جب حسین عصر کے وقت میدان کربلا میں آئے تو آپ سنتے رہتے نا علماء سے، ذاکرین سے، کہ حسین ابن علی نے کہا کہ اے دشمنوں مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ تو دشمنوں کی طرف سے آواز آئی بغضا لابی، میں تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو. اللہ اکبر. ہاں میرے عزیزو، بس میری مجلس ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے جب سارے حسین کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو میرا مولا یک کو تنہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے میری کوئی مدد کرنے والا، ہے میری کوئی نصرت کرنے والا. لیکن میرے عزیزو اب کوئی نہ تھا جو حسین کی مدد کرتا. لیکن میرے عزیزو اس آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ یہ آواز خیمے تک پہنچی، اور جیسی خیمے تک پہنچی تھی کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. حسین اپنے علی در خیمہ پر آیا، آواز دی، اے بہن زینب، اے بہن یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر سے رہا نہ گیا، اور اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب جملہ عرض کروں اصغر نے کیوں گرایا؟ یہ بڑے عزیزو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بڑا بزرگ پکارے چھوٹا آواز نہ دے. ارے اصغر نے اپنے باپ گرا کے بتایا، اے بابا اگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو میں آپ کی نصرت کروں گا.
میں آپ کی مدد کروں گا۔ ہاں میرے عزیزو، حسین نے اپنے ششماہے کو لیا اور لے کے ایک بلندی پر آئے۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ وہ گھرانہ ہے جو سب کو عطا کرتا ہے، سب کو دیتا ہوا ہے۔ کبھی حسین نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، لیکن آج ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے ایک بچے کے لیے، دشمنوں ارے چند قطرے آپ اسے دے دو، چند خطرے آپ دے دو، لیکن ظالموں میں کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے اپنے ششماہے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور یہ کہا کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو ارے اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، اور تو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو، لیکن میرا عزیزو کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن حسین نے اپنے ششماہے کو آغوش میں لیا اور کہا اے میرا لال، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اے میرے لال اپنے حجت تمام کر دو میرے عزیزو۔ اس لیے میں صاحب یہ پڑھ رہا ہوں جو 40 نزدیک ہے میرے عزیزو، مختلف روزانہ آپ حضرات کو فوج شام کے مسائل سن رہے ہیں، لیکن دل چاہا کہ آج یہ دو میرے جملے عرض کر دو، میرا ختم دعا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے جیسے کہا، اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ میں ایک مرتبہ عشق کیا، ایک مرتبہ ظالم منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ میں ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ ارملا، ارے اختہ جلال الحسین، ارے حسین کے کلام کو قضا کر دے۔ عزیزان گرامی، حضرت جملہ کیسے ہے میں بتاؤں اور کیسے آپ سنیں گے۔ ارے چلے کمال میں تیر کو جوڑا، ارے ننھا سا گلا، ارے ننھا سا گلا 3 بار کا تیر، ارے گلوے علی اصغر پہ روانہ کیا، ارے اصغر کا گلا چنا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا خون لیا، چہرے پہ مل لیا، ارے زائن نے آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا۔ اور روزے عاشوراء جب آپ اعمال عاشوراء کرتے ہیں نا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے۔ حسین ابن علی ارے اپنے بچے کی میت لیے ہوئے کبھی آگے بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے آ رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ يا الله 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 إلهي بحق الزهراء وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت قبول فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ مومنی مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو کا حفاظت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ایران کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہمارے علماء مرجع کرام خصوصاً آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی اور دیگر مرجع کرام کی حفاظت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ میرے معبود 40 حسین نزدیک ہے میرے اللہ، جو ظاہر پہنچ گئے ہیں ان کی زیارت قبول فرما، نہیں جا سکے میرے اللہ ان سب کو اس زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے جو بھی حاضرین اس وقت تشریف فرما ہے ان کی جو بھی حاجتیں ہیں اور مقاصد میں پورا فرما۔ پالنے والے ہمارے آقا و مولا حضرت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔